إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اور تم بہترین امت ہو اور تم ہمیشہ سے بہترین امت ہو. تم جو لوگ ہو کون ہو؟ ہمیشہ سے بہترین امت ہو. اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بات تھی. لوح محفوظ اس میں یہ درج کیا گیا اور قیامت تک اللہ رب العالمین کے حکم اور مشیت کے تحت تم بہترین امت ہو. لیکن کب اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. یا ذی الجلال والاکرام، توجہ کیجیے اس طرف. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسوں کو عبادت کے لیے، جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. بظاہر فی اول وہلہ بات ایک دوسرے کے مخالف لگتی ہے، لیکن آیت کے اگلے حصے میں وضاحت فرما دی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں پیدا عبادت ہی کے لیے کیا گیا ہے، اور لوگوں کے لیے بنانے کا مطلب کیا ہے
کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ عبادت میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں نکالا پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا، کیا کرو؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہو۔ خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ میں بہت سی باتیں ہیں، علم و حکمت کے بڑے خزانے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات اور ایک نقطہ، ایمان پہلے ہوتا ہے یا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا پہلے ہوتا ہے؟ بولیے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں کیا فائدہ دیں گی؟ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وہ پہلے ذکر کیا ہے اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ایمان اس کی حیثیت کم ہے، بلکہ مقصود یہ ہے اے امت محمدیہ تمہیں خبر ہو جائے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کتنا بڑا ضروری اور اہم کام ہے۔ اور اسی لیے میں اللہ رب العالمین نے ایمان اگرچہ اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی اہمیت وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے زیادہ اور پہلے ہے، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے ایمان کا ذکر بعد میں اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کا ذکر کہاں کیا ہے؟ بولیے پہلے کیا ہے۔ اور امت محمدیہ، خواتین و حضرات، جس کام کے لیے رب نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے کیا وہ ہم کام کر رہے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ممبروں میں محراب کو چھوڑ دو، عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر یہ غلط بات اور ان کے دل دماغ میں یہ غلط فکر اور سوچ ہے کہ مسجد، مولوی صاحب، حافظ صاحب، ممبر والے، مصلے والے، تنخواہ لینے والے، لوگوں کی روٹیاں کھانے والے، صرف ان کا کام ہے نیکی کا حکم برائی سے روکتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں۔ ہمارا کوئی تعلق اس بات سے؟ عام طور پر جس کی جیب میں پیسہ زیادہ ہے، جس کا دماغ خراب ہے اور جس کے نیچے گاڑیاں مہنگی اور مکان اللہ نے بڑے دیے ہیں، ان کی زبانوں پر عام آتا ہے ہم کو مولوی ہیں، ہم کو ملانے ہیں، اور ہم کو مسجدوں والے ہیں، وہ جانے۔ ہمیں تو پیدا کیا گیا ہے ہم مال اکٹھا کریں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے دنیا میں اپنی فیم ریپیوٹ بنائیں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے اپنے فیوچر اس کو سنواریں، اپنا مستقبل اسے بنائیں، بچے انہیں باہر پڑھائیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے۔ وہ جو ہے نا آخرت، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ مسجدوں والے، پیچھے رہ جانے والے، جن کے حصہ دنیا کا کچھ نہیں آیا، وہ یہ کام کرے۔ یہ سوچ فکر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو۔ نماز پڑھ کے چلے گئے، شلوار کو نیچے کیا اور ہاتھوں کو جھاڑا اور سمجھتے ہیں بس ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ اب یہ مولوی جانے، مسجدوں والے جانے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ قیامت کے دن امام الانبیاء کی شفاعت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ امام الانبیاء کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ امام الانبیاء کی جنت میں ہمسائیگی وہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس
وہ پیدا کرنے والا کہتا ہے میں نے پیدا تمہیں اس لیے کیا ہے. کسی مولوی کا ذکر بولو اللہ کے بندو جواب تو دو, آگے مرضی اپنی کرنا. کسی مولوی کا نام ہے, عالم کا ذکر ہے, علامہ صاحب کا تذکرہ ہے, کون تم. قرآن جب بھی پڑھتے ہو, قرآن کس کے لیے اترا ہے, کس کے لیے آیا ہے؟ ہر پڑھنے والے ایماندار کے لیے, اس کے لیے قرآن نازل کیا گیا. کون تم, اور اس سے مخاطب صرف ممبر و محراب والے ہیں. تم سارے مرد بھی اور عورتیں بھی, لیڈیز بھی اور جینٹلمین سارے, خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نیکی کا حکم دیتے رہو, برائی سے بولو, برائی سے کیا کرو. ہمارے گھروں میں برائیاں ہیں, روکنے کی جرت باپ ہے, کما کے لاتا ہے, بنا کے دیتا ہے, سلوا کے دیتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, لیکن جب نیکی کا حکم دینے کا وقت آتا ہے اس وقت گونگا بن جاتا ہے. آج کے بچے, آج کی اولاد, آج کی بیوی, آج کی بیٹیاں, آج کی بہویں مانتی, پھر کھلاتے کیوں ہو, پلاتے کیوں ہو, پہناتے کیوں ہو, اور ان کو گھر بنا کر دینے کے لیے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہو. لیکن اتنا کہنا, بیٹا, بیٹی, بیوی, بہو, پوتا, نواسا, جن کے لیے باہر جاؤ تب تک گھر جانے کو دل نہیں کرتا جب تک باہر سے ان کے لیے کچھ لے کر نہ جاؤ. لیکن جب نماز کا وقت ہو, کبھی کہا ہے اٹھو نماز پڑھو, آؤ میرے ساتھ مسجد, اور آرام سے نکل جاتے ہیں. برائی اپنی آنکھوں سے گھروں میں دیکھتے ہیں, باہر کو چھوڑو, برائی اپنی آنکھوں سے گھروں میں دیکھتے ہیں, روکنے کی جرت کرتے ہیں. کوئی بہت زیادہ سمجھائے تو کہتے ہیں جی مانتے ہی نہیں. اور جب اپنا دنیاوی مقصد ہو, جب کہیں رشتہ لینا اور دینا ہو, جب شادی اور بیاہ کرنا ہو, جب منگنی کی رسموں کے لیے تاریخ مقرر کرنی ہو, جان کی بازی لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو, لڑتے ہو مرتے ہو نہیں لڑتے ہو, اس وقت جب یہ جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ دولت کے لیے, وراثت کے لیے, پیسے کے لیے, زمین کے لیے, مکان کے لیے, حصے کے لیے, حق کے لیے. لیکن نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اس کی حیثیت ہی کوئی باقی نہیں رہی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن بننا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ سارے جواب دیں, زور سے جواب دیں. ابھی ابھی تو عید قربان سے فارغ ہوئے ہیں, سال کے لیے گوشت چور کر لیا ہے, خوب کھایا ہے, آواز ہی نہیں نکل رہی. مومن ہو کہ نہیں ہو, چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اور قابل احترام خواتین وہ بھی مومنات بننا چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی ہیں؟ تو اللہ کن کو مومن مانتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے, بولو کیا ہیں, مددگار. کس بات میں, کس بات میں؟ وہ کہتے ہیں جی مرد عورتوں کو کام اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ انہیں ایک دوسرے کی, کہتے ہیں کہ نہیں, اکٹھے کام کرے تاکہ ایک دوسرے کی انہیں سمجھ آ جائے, ایک دوسرے سے فیملیئر ہو جائے, ایک دوسرے کا پتہ چل جائے. درمیان میں جو دیواریں ہیں حجاب کی وہ اٹھ جائیں. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ساتھی ہیں. کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دینا ہو تو سارے اکٹھے ہیں. نیکی کا حکم دینا ہو تو سارے, کیا آج کل کہتے ہیں, ایک ہی پیج پر ہیں, ایک ہی صفحے پر ہیں, ایک ہی مسلک, ایک ہی مذہب, ایک ہی بات ہے. ساتھی بھائی ان سے درخواست ہے موبائل کو چھوڑ دیجیے,
اگر یہاں کبھی موبائلز کو لگے رہنا ہے تو براہ مہربانی باہر ہی تشریف لے جائیے. یہ میری نہیں، یہ قرآن و سنت کی توہین ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے اور ہم ابھی بھی واٹس ایپ اور دوسرے شیطانی کاموں میں لگے ہوئے. اس سے بہتر ہے اللہ کے گھر میں آئے نا ہم لوگ. اگر اتنا وقت مالک کے لیے نہیں تو پھر اس گھر میں ہمیں گھسنے کا کوئی حق بولو ہے کسی کو؟ پھر اتنا وقت نہیں ہے قرآن و سنت کے لیے ہمارے پاس. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. نیکی کا حکم دینے میں ایک دوسرے کے بولو جلوس نکلتا ہے، پروٹیسٹ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں. عورتوں پہ پابندیاں بڑی ہیں، عورتوں کو آزادی بولو نکلتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ مرد جن میں مردانگی غیرت ختم ہے وہ بھی ساتھ لگے ہوئے. اور مومن مرد اور عورتیں کیسے ہیں؟ یامرون بالمعروف. نیکی کا حکم دینے کا وقت آئے تو کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں زندگی تب ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قائم اور دائم نہیں کر لیتے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ساتھی ہیں اس وقت جب برائی سے روکنے کا وقت آئے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. قابل احترام خواتین، مائیں، بہنیں، نماز کا وقت ہو تو وہ لاڈلے اور وہ بیٹے بستروں پر بٹھا کر جن کے منہ میں مامتا بھری محبت کے ساتھ لقمہ ڈالتی ہیں، اے ماؤں ان بیٹوں کو اللہ کے گھر میں نماز کی ادائیگی کے لیے ضرور نکالا کرو، انہیں اٹھایا کرو. اے بہنوں، لاڈ کے ساتھ، مان کے ساتھ بھائیوں کو رخصت کرنے والی جب اللہ کے گھر سے بلاوا آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر ان پیارے بھائیوں کو گھروں میں بیٹھنے. اصل کامیابی، اصل محبت، اصل پیار یہ ہے. کپڑے پہنائے، لباس استری کر کے دیا، پین کو ٹائی بہترین باہر سے ایز اے گفٹ خرید کر لائے، بہترین کھلایا. لیکن یہ کھانے اور پینے کے بعد اگر جہنم اسی میں چلے گئے، زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. فرمایا مومن مرد اور عورتیں ساتھی ہیں جس بات میں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے. ویقیمون الصلاۃ. اور نمازوں کو کیا کرتے ہیں بولو؟ بڑے دانشور ایسے ہیں ان کے خیال میں نماز ویلے لوگوں کا کام ہے. جنہیں اور کوئی کام نہیں وہ نماز میں نماز ہی پڑھتے، جنہیں اور کوئی کام نہیں مسجدوں میں ہی جاتے رہتے. فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ کو. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر یقیناً اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا ضرور برساتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم. اور یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو ہمیشہ سے غالب ہے. یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو ہمیشہ سے بڑی حکمتوں والا ہے. تم ایسے کرو میں ایسے کروں گا، تم ایسے بنو میری رحمت اس طرح تم پر نازل ہوتی رہے. خواتین و حضرات، اسلام کا یہ شاعرہ، اسلام کا یہ رکن، اسلام کی اہم اور بنیادی چیز نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ہمارے گھر، ہمارے ادارے، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے انسٹیٹیوشن، ہماری ہر جگہ ان دو باتوں سے خالی ہو چکی. اور جب خالی ہوئی ہے رحمتوں کو ترستے ہیں، رحمتیں کہیں نظر آتی نہیں. صحابہ کرام، خواتین و حضرات توجہ سے اس واقعہ کو سنیے جسے امام بخاری
اپنی کتاب صحیح بخاری میں لائے. صحابہ کرام وہ مومن تھے کہ نہ تھے؟ جواب دینا مجھے. پیچھے والے بھی بولے مومن تھے کہ نہ تھے؟ اور جو صحابیات تھیں وہ مومنات تھی کہ نہ تھی؟ دیکھو ان لوگوں نے قرآن کریم کے اس حکم کو کیسے پکڑا اور کس طرح اس حکم کو نافذ کیا. امام بخاری حضرت عمر ابن میمون ان سے بیان کرتے ہیں انه جاء رجل شاب الى عمر بن الخطاب بعدما طعن وعرف الناس انه ميت فقال له ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں زخمی کیا گیا، عمر ابن الخطاب جب ان کے جسم پر خنجر سے 11 یا 13 وار کیے گئے، اور خنجر بھی وہ جو زہر میں ڈوبا ہوا، سارا جسم عمر ابن الخطاب کا چھلنی ہو گیا، لہو رکنے کا نام نہیں لے رہا. ہاتھ ایک طرف سے ڈالو، عمر کے جسم سے ہاتھ دوسری طرف سے باہر نکل آتا. اتنے گہرے، اتنے کاری اور اتنے دردناک قسم کے زخم لگے. اور معالج، حکیم، ڈاکٹر بلایا گیا. اس نے کہا دودھ پلاؤ. دودھ پلایا. دودھ منہ سے تو چلا گیا لیکن جسم میں رکنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ تھی. ایک طرف سے نہیں، کتنی طرف سے ہی دودھ نکلتا ہے اور جسم سے نکل کر زمین پر بستر پر گر جاتا ہے. خون رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور امت مسلمہ پریشانی، غم، تکلیف، کرب میں مبتلا ہے کہ وہ عمر آج اس دنیا سے روانہ ہونے والا ہے جس کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا عمر وہ دروازہ ہے جب تک باقی رہے گا شیطان کو چلنے کے لیے راستہ نہیں مل سکے گا، اور جب یہ دروازہ ٹوٹے گا میری امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی. عمر کو اپنی حیثیت کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ عمر کو اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے مقام و مرتبہ کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ آج وہ عمر بستر پر پڑا. لوگ عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں. ایک نوجوان آتا ہے، کھڑا ہوا اور کہا عمر امیر المومنین، ٹھیک ہے آپ زخمی ہو، ٹھیک ہے آپ کے جسم سے لہو رکنے کا نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے جسم کٹ گیا، پھٹ گیا، لیکن عمر آپ کو مبارک ہو. عمر آپ سعادت مند ہو، آپ خوش بخت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عمر تمہیں جنت کی بشارت اللہ کے رسول کی زبان سے دے دی ہوئی. عمر مبارک ہو، تم وہ ہو جسے امام الانبیاء کی صحبت اتنی لمبی نصیب ہوئی اور ایسی نصیب ہوئی. اور امام الانبیاء عمر جاتے ہوئے آپ سے اتنا راضی تھے کہ ساری دنیا ایک طرف، آپ کو صحبت کا جو شرف ملا اس کی قدر و قیمت ادا نہیں کی جا سکتی ہے. عمر بن الخطاب آپ کو مبارک ہو، آپ ان لوگوں میں سے ہو جن کے متعلق رب نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ نے جن کے متعلق کہا پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصاری، اور آیت اس کا خلاصہ یہ ہے میرے یہ پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصاری ان کو تو میں نے معاف کیا ہی کیا،
جو ان کے نقشے قدم پہ چلے گا اسے بھی میں معاف کر دوں گا. عمر تم ان لوگوں میں سے ہو. بشارت ہو اور عمر مبارک ہو, تم مومنوں کے امیر بنے, اللہ کے رسول کے خلیفہ بنے. اور عمر تمہیں مبارک ہو, میں گواہی دیتا ہوں اور مخلوق خدا سن رہی ہے, تم جب تک خلیفہ رہے تم نے عدل و انصاف سے کام کیا. اور عمر تمہیں مبارک ہو, آج تم رب کی راہ میں شہید ہونے جا رہے ہو. اور شہید اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اپنی زبان نبوت سے تمہیں شہادت کی بشارت دے چکے. اتنا کچھ ہے عمر, اس لیے گھبراؤ مت. عمر ابن الخطاب نے یہ بات سنی تو کیا کہا وددت ان ذلک کفاف لا علی ولا لیا. اے کہنے والے, تیرا کہنا تجھ کو مبارک ہو, میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جب جاؤں تو پورا پورا چھوٹ جاؤں, بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. نہ مجھ سے کچھ لیا جائے اور نہ مجھے کچھ دیا جائے. میرا رب رحمت کرتے ہوئے مجھے نجات عطا کر دے. اے کہنے والے, میرے لیے یہی بات بہت کافی ہے. فلما ادبر فاذا ازاره یمس الارض. عمر ابن الخطاب جس حالت میں ہیں, اس حالت میں ہماری آنکھیں کھل سکتی ہیں, اس حالت میں دماغ اور دل کام کرتا ہے, اس حالت میں قرآن و سنت اس کا خیال ہوتا ہے. لیکن یہ عمر ہے, یہ فاروق ہے. جب وہ نوجوان پلٹا, دروازے کی طرف اس نے رخ کیا, عمر ابن الخطاب کی نگاہیں پڑی اور دیکھا کہ اس نوجوان کی چادر زمین کو لگ رہی ہے. اس نوجوان کی چادر اس کے ٹخنوں سے. بولو, آج بڑے مومن ایمان والے ایسے ہیں جب یہ ٹخنوں کی بات کرو تو انہیں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات کر دی ہے. زندہ رہنے ہی نہیں دینا ان مولویوں نے ہمیں. انہوں نے ہمیں پینٹ, ہمارے ٹراؤزر, ہمارے سوٹ انہوں نے پہننے ہی نہیں دینے ہیں. جب اوپر اٹھ جائیں گے تو کتنے برے لگیں گے, ہے کہ نہیں ایسے؟ اور یہی نام نہاد جو شارٹس پہن کے پھرتے ہیں سب بڑے ماڈرن اور بڑے فیشنیبل بن کے پھرتے, اس وقت بڑے خوش ہیں. کیوں؟ یہ فیشن ہے. اور اللہ کے رسول کی جب بات آئے تو اس بات پہ عمل کرنا بولو بڑا مشکل ہے, رہ نہیں سکتے. لوگ کہیں گے پینڈو آ گیا. اور نوجوان واپس پلٹا اور اس کے کپڑے, اس کا پاجامہ, اس کی چادر وہ زمین کے ساتھ لگ رہی ہے, ٹخنوں سے نیچے. عمر ابن الخطاب نے دیکھا, کہا ردوا علی الغلام. اے میرے ارد گرد والو, اس نوجوان کو واپس بلاؤ. نوجوان کو واپس بلایا. عمر ابن الخطاب نے کہ اس حالت میں جب گفتگو کرنے کا زبان کو یارا نہیں ہوتا, کہا نوجوان, یا ابن اخی ارفع ثوبک فإنه ابقى لثوبک واتقى لربک. کہا نوجوان, تو نے جو کہا شاید تو نے ٹھیک کہا ہو, لیکن اب میں تجھے جو بات کہنے لگا ہوں وہ اللہ کے رسول کی فرمائی ہوئی بات ہے. اے نوجوان, اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو. کہ عمر ابن الخطاب کس وقت کہہ رہے ہیں؟ بولو, جس کو عمر سے محبت ہے وہ عمر کی اس بات کی پابندی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو, کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ جو ہو چکا اس کو معاف کر دینا. تو غفور الرحیم ہے. آئندہ انشاءاللہ اللہ جب تک زندہ ہے ہمارا کپڑا ہمارے ٹخنوں سے, زور سے بولو, اونچا, انشاءاللہ. عمر ابن الخطاب نے کہا نوجوان کپڑے کو اوپر اٹھا لے. کیوں؟ کپڑا اوپر اٹھائے گا تیرے کپڑے کی عمر لمبی ہو جائے گی, اور کپڑا اوپر اٹھائے گا تو اپنے رب کو اور زیادہ پیارا اور متقی بن جائے گا.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأدخلها الجنة الفردوس وأدخلها الجنة الفردوس وأدخلها الجنة الفردوس. اللهم أذهب البأس رب الناس. اللهم أذهب البأس رب الناس. اللهم أذهب البأس رب الناس واشفيه واشفنا واشفيهم. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. میری ایک بڑی ہی عزیزہ قریب بزرگ خاتون وہ بڑی بیمار ہیں. آئیے ان کے لیے دعا کریں کہ مولا کریم اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے بزرگوں میں، خواتین و حضرات میں، جاننے والوں میں، عزیز و اقارب میں، والدین گرامی میں جو بیمار ہیں مولا کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.